بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بڑی پیش رفت آج اس وقت ہو گئی جب پاکستان کی وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت ظاہر ایک جماعت یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی۔ گویا کہہ لیجئے کہ اب بس اس پر ایک رسمی کارروائی رہ گئی کہ اس نے اس کو بھیجنا ہے، اس نے اس کو بھیجنا ہے، پھر ریفرنس دینا ہے۔ اگرچہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کرتی ہے اس تناظر میں، وہ ریفرنس جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی گورنمنٹ اس پہ کر دیا ہے۔ اب عدالت اگر کوئی اس کے متضاد فیصلہ دے تو الگ بات ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگی ہو۔ اس سے پہلے 2021 میں 15 اپریل میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی تھی۔ وہ الگ بات کہ اس کے 4-6 ماہ بعد ایک اور جب مظاہرہ کیا گیا تھا ان کی جانب سے، تو پھر وہ پابندی اس کے بعد واپس لے لی گئی تھی۔ ہم اس پر بات کریں گے متعلقہ افراد سے آج۔ دوسرا، آج بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنے لیڈر یعنی کہ عمران خان صاحب سے نہ مل سکے، اور یہ بات ہم آج خاص طور پہ کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے وہ اوتھ سنبھالا اور کے پی گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو لکھ دیا کہ جناب ہمارے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعلیٰ کل ملنے آئیں گے اپنے لیڈر کو، آپ سے گزارش ہے ذرا ضروری اقدامات کر لیجیے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس رات ہمارے پروگرام میں کہا کہ وہ آئیں، ذرا ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا، ہم نے تنزیہ کا، اور ان کو نہیں ملنے دیا۔ آج معاملہ مختلف ہوا۔ خان صاحب کی معمول کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جمعرات میں، سلمان اکرم راجہ صاحب روح رواں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ لسٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے لسٹ دی کہ یہ لوگ معمول کی ملاقات کے مطابق آج خان صاحب سے ملنے جائیں گے۔ اس لسٹ میں پہلا نام سہیل آفریدی صاحب کا تھا۔ پھر یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ ذمہ دار عہدیدار ہے تو، اور یہ ایس او پی بنی ہوئی ہے، تو یہ جن لوگوں کے نام دیں ان کو آپ میک شور کریں کہ ملنے دیا جائے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ چلے گئے ڈیالہ، ان کو پھر بھی آج نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ معاملہ بھی آگے کیسے چلے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کابینہ نہیں بناؤں گا جب تک مجھے خان صاحب سے نہیں ملنے دیا، اور گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے یہ آپ دیکھیے گا۔ گورنمنٹ کے مختلف لوگوں کے بیانات دیکھیے، گورنمنٹ کس موڈ میں اور کیا کر رہی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ سپرنٹینڈنٹ نے نہیں ملنے دیا۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سپرنٹینڈنٹ سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں ملنے دے رہا ہے، کیا ہے، اور باقی وزراء کیا کہہ رہے تھے، دیکھیے ذرا۔ اس میں دخل نہیں ہے، صوبائی حکومت ہے اور جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس نے ملاقات کرانی ہے۔ تو مریم بی بی کو اجازت دینی چاہیے نا ملاقات کی؟ جیل سپرنٹینڈنٹ نے دینی ہے۔ نہیں، کہاں لکھا ہے کہ لیڈر سے ملاقات کروائی جانی چاہیے؟ جو جیل نہیں تو اس میں تو نہ کرانے میں کیا حرج ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ اگر جیل میں بند ہے تو وہ پیر ہے تو اس کے مریدوں سے، سیاسی لیڈر ہے تو اس کے کارکنوں سے اس کی ملاقات کروائی جائے۔ ایک بندے کو کرپشن کے اوپر 14 سال کی سزا ہو اور وہ یہ فیصلے کرے کہ کابینہ میں کون ہوگا، اس کی فیسیلیٹیشن تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں نا کہ حکومت اس چیز کی فیسیلیٹیشن کرے، جب ریاست سمجھتی ہے کہ جہاں جو سیاست کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں اس ملک کے اندر، وہ جیل کے اندر کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہے ہیں، اور ایک کنوکٹڈ آدمی کو سیاست کرنے کی اجازت کہیں بھی دنیا میں نہیں ملتی، وہ پارٹیاں چلائے، تو یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے۔ تو گورنمنٹ تو اس میں بیک فٹ پہ ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ تو بلکہ وہ کہہ رہی ہے بھائی کیوں ملنا ہے، نہیں ملنے دیں گے، نہیں کریں گے فیسیلیٹیٹ۔ یا کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی، جن کا معاملہ ان سے پوچھ لو، ان کا اشارہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف ہوتا ہے۔ آج ایک اور عجب بات بھی ہوئی ہے۔ کل ایک ٹاک شو میں طارق فضل چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جناب اگر ان کو اتنا شوق ہے تو ایسا کریں کہ ملنے کا بھی کیا چکر ہے، خود بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، درخواست دے دیں میں بنی گالہ شفٹ ہو جائیں۔ تو لگا ایسے کہ تنزیہ طور پہ ایک بات کہہ دی ہے، لیکن آج اس میں مزید تبصرے ہوئے۔ آج طارق فضل چودھری صاحب سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے قدر سنجیدگی سے کہا کہ بھائی وہ درخواست دیں پی ٹی آئی والے کہ بنی گالہ منتقل ہونا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، تو ان کو ہماری سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں طارق فضل چودھری صاحب نے کیا کہا۔ دیکھیے، اگر کہا گیا ہے میری طرف سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تحریری درخواست دیتی ہے عمران خان کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے، تو میں نے ذمہ داری سے یہ بات کی ہے۔ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس آفر ہے، نان سیریس آفر ہے، آپ تحریری درخواست دیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس آفر کی سنجیدگی کا پتہ چل جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو ایک قدم آگے۔ ابھی دیکھیے عجیب سی، یہ بظاہر عجیب سی بات بھی ہے کہ وہ حکومت جو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ملنے بھی کیوں دیں اور بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کریں گے۔ کیا حکومت امبیرس کرنا چاہتی ہے کہ درخواست دے دیں پھر کہیں دیکھو یہ منتیں کر رہے ہیں، نارو مانگ رہے ہیں ہم نہیں، یا کچھ اور ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، سوال اٹھا رہا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ایک قدم آگے چلے گئے، انہوں نے کیا کہا دیکھیں۔ پی ٹی آئی درخواست کرے اگر کہ عمران خان کو بنی گالہ یا لاہور زمان پارک میں آپ ہاؤس ریسٹ کر دیں تو آپ کنسیڈر کریں؟ اگر وہ عدالت میں درخواست دیں تو گورنمنٹ وہاں پہ کیا موقف اختیار کرتی ہے؟ وہ موقف تو کیبنٹ سے اپروو ہو کے ہی آپ کی ذاتی رائے ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے یہ اپلیکیشن دیں تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا۔ انٹرسٹنگ، ذرا میں یہیں سے شروع کرتا ہوں، پھر اور سارے موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ شہرام خان ترکی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، کے پی کے سے تعلق ہے۔
خان صاحب کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. جناب افنان اللہ خان صاحب کا تعلق ایوان بالا سے ہے, پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, سینیٹر ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. افنان بھائی اگر اجازت دیں میں شہرام صاحب سے پوچھوں کہ شہرام صاحب اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ ذرا ہم باقی چیزیں بعد میں بات کریں گے, ملاقات اور یہ سب, کہ وہی حکومت جو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ نہیں ملنے دیں گے ہم, آپ نے سن لیا سارے بیانات, وہی حکومت کہہ رہی ہے آپ درخواست دیں, آپ کو ہماری سیریسنس کا آئیڈیا ہو جائے گا. اسی حکومت کے سینئر وزیر کہہ رہے ہیں کہ آپ درخواست دیں تو میں تو پرسنل کیپیسٹی میں سپورٹ کروں گا کہ ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ پہلے اس پہ کامنٹ کیجیے گا. شکریہ صاحب. دیکھیں حکومت کو کلیئرٹی نہیں ہے, اوبیسلی ڈفرینٹ بیان دے رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی اپلیکیشن نہیں دے رہی ابھی تک, جو پارٹی کی اوبیسلی خان صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب جو عدالتیں ہیں ان سے ہمیں ریلیف ملا جائے, ہمیں انصاف دیا جائے. خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے پولیٹیکلی چارج ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جیسی کیس لگیں اور جس طریقے سے اگر وہ صحیح طریقے سے انصاف ہوگا تو اس کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ پوری قوم کو پتہ ہے. دیکھیں کوئی ٹریپ ہے جو گورنمنٹ آپ کو آفر کر رہی ہے, میرج کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ہے, یا بس ایسے ہی بس دے دیا بیان, دے دیا دے کے خود بھی بھول گئے یا کیا؟ دیکھیں اوبیسلی یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ کے بیانات کو ہم سیریسلی اس وجہ سے نہیں لے رہے کیونکہ یہ گورنمنٹ آج عدالت کا مطلب, اب وزیر اعظم نے چیف منسٹر کو کال کی, چیف منسٹر نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ جی مجھے کال کی, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے مبارکباد دی, لیکن میں نے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے, تو وزیر اعظم نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو دیکھیں جس ملک کا وزیر اعظم وہ خود ایک سیاسی, اس پہ بھی یہ ساری چیزیں گزری ہوں, جب بندے پہ خود گزری ہوں اس کو بڑا ڈیٹیل میں چیزیں پتہ ہوتی ہیں, وہ بندے وہاں سے سیکھ کے آتا ہے. تو اس کو بجائے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ مل سکتے ہیں اور جو کنسرن ہے ان سے میں کہہ دوں گا, وزیر اعظم کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پرائم منسٹر کے جو کوارڈینیٹر ہے نا رانا احسان صاحب, احسان افضل صاحب, وہ کہہ کر گئے ہمارے پروگرام میں کل ہی کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں, میں پرائم منسٹر کوارڈینیٹر میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا, یہ غلط بیان نہیں کرے. وہ جسٹ فار دی ریکارڈ سے بادامی صاحب دیکھیں, اب یہ دیکھیں وہ تو کوارڈینیٹر ہیں, وہ قابل احترام ان کا, اس پہ لیکن آپ سے دوسری طرف چیف ایگزیکٹو ہے دوسری طرف نہ سن لیں. دیکھیں دو لوگوں کی کنورسیشن ہوئی ہے, ایک وزیر اعظم ملک کا, ایک وزیر اعظم ایک صوبے کا, ٹھیک ہے, دونوں کی بات ہوئی. سہیل افریدی نے اس کو شکریہ بھی ادا کیا کہ مجھے انہوں نے مبارکباد دی, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ میں نے ان کو ریکویسٹ کر دی کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے. تو مطلب وہ تو جھوٹ نہیں بول رہے نا, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدھی بات وہ سچ کہہ دے آدھی بات وہ جھوٹ کہہ دے. پوری بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا میں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. مجھے ذرا یہ میں وزیر اعظم, ٹھیک ہے نوٹڈ, میں مجھے ذرا یہی بات کمپلیٹ کر لوں. جی آپ کمپلیٹ کیجیے. جس ملک میں وزیر اعظم پوچھ کے بتائے گا, اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ کے بتائے گا, آبویسلی نہیں. مجھے کل پرسوں میں حامد میر صاحب کے شو میں تھا تو ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو یہی سوال تھا, انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت سے پوچھ کے بتائیں گے. میں ہنس پڑا, آبویسلی کس سے پوچھنا ہے وہ سب کو پتہ ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج باقاعدہ عدالت نے اجازت دی, اس کے باوجود بھی اس کو لیڈر سے ملنے نہیں دے گا. اب اس میں سوال یہ ہے کہ جب دیکھیں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم بی بی جیل میں تھی, باقی لوگ ان کے جیل میں تھے, یہ سارے ان کی پارٹی کے لیڈر جاتے تھے, ملتے تھے, ڈسکشن کرتے تھے. مجھے رانا ثناء اللہ کی صاحب کی ابھی جو بات اب میں نے سنی ہے تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں, کس لیے ملنا چاہتے ہیں. اس لیے ملنا چاہتے ہیں جس لیے آپ ملتے تھے اپنے لیڈر کے ساتھ. آپ دیکھیں ٹھیک ہے نوٹڈ, آپ کا اس پہ اوپینین آ گیا. میں چاہتا ہوں ایک اور موضوع پہ بھی آپ سے بات کروں, تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ پہلے اوپینین لے لوں, اف یو الاؤ می, افنان صاحب کا, پھر ہم آگے. افنان صاحب آج کا تو بتا دیجیے, ہم چلے پرانی باتیں ریپیٹ نہیں کرتے. اٹ واز اے نیو ڈے, عدالت چلے گئے, طے فہرست دی ہوئی تھی, عدالت نے کہا ملوا دیں. تو آج جو ملاقات نہیں ہوئی اس کا آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ عدالتی حکم عدولی کا؟ میرا خیال ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد فارمر پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اتنی ملاقاتیں کی ہیں جتنی کسی اور وزیر اعظم نے آج تک نہیں کی. اور یہ ملٹیپل کیا کہتے ہیں مارجن ہے اس کا, یہ نہیں کہ ڈبل ٹرپل, بہت زیادہ انہوں نے. اس کے باوجود ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں, میاں صاحب سے ملاقاتوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, ہر ہفتے ملتی ہے. آپ کے میاں صاحب سے ملاقاتوں کا ریکارڈ ٹوٹے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے
کہ آپ کی فیملی بھی ملتی ہے, آپ کے لائرز بھی ملتے ہیں, آپ کے وہ لائر جو آپ کے بیسکلی سیاستدان ہیں اور لائر بھی ہیں وہ بھی آپ سے ملتے ہیں. اس کے بعد بھی سب نکل کے ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ملاقات نہیں کرنے دی. بھائی یہ آپ کون سی ملاقات چاہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ مطلب کہ کوئی مطلب اسٹینڈنگ آرڈر لگا دیں کہ جب آئیں دروازہ کھولیں اندر جائیں ملاقاتیں کریں واپس چلے جائیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ یہ جو اس لیے اگر عدالت بھی کہے گی تو آپ نہیں ملنے دیں گے اسی وجہ سے. ذاتی طور پہ میں خود یہ اس بات کا بتا سکتا ہوں کہ میں ملنے کے لیے گیا اور مجھے بھی نہیں ملنے دیا گیا میاں نواز شریف سے, اور اس کے میاں نواز شریف صاحب سے کوٹ لکھپت جیل. اور یہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ ہوا. صرف یہ تھا کہ ہمارے ایجنڈا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ملاقات نہیں ہونے دی, یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, مگر پی ٹی آئی کے لیے ساری سیاست ہی یہی ہے کہ جی ملاقات نہیں ہونے دی. کتنی ملاقاتیں ہم آپ کی کرائیں گے تو آپ کہیں گے کہ جی ہو گئی ہیں, لیکن آج تو عدالت نے کہا تھا تو نہیں, عدالت کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے. نہیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ حکم جو ہے عدالت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور ہم کریں گے اس کو. تو آج ملنا چاہیے تھا پھر اس لحاظ سے اس کے اندر ہم کوئی, آج تو عدالت نے کہا تھا. نہیں دیکھیں آج مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ وہاں پہ معاملہ کیا تھا, لیکن اگر عدالت کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہم پورا کریں گے. ہم نے ماضی میں بھی کیا, آگے بھی کریں گے. آج نہیں تو کل ملوا دیں گے کیونکہ عدالت کا حکم ہوا ہے. یہ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, میاں نواز شریف صاحب نے 9 مہینے نہیں کیا ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو یہ ہدایت نہیں کرتے تھے کہ تم خون کی ندیاں بہاؤ, لاشیں گراؤ, تم آگ لگاؤ, جلاؤ. یہ ہدایاتیں ہماری پارٹی جمہوری پارٹیاں نہیں دیتی. آپ کا لیڈر جو ہے وہ خون کا پیاسا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ لاشیں گریں گی تو میں باہر آؤں گا. یہ بھی تو حقیقت ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں ذرا اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے, نوٹڈ. یہ آگے بات. شہرام صاحب, آج تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگا دی ہے وفاقی حکومت. ظاہر ہے وہ لیگل پروسیس فالو ہوگا, وزارت داخلہ, وزارت قانون, ریفرنس, سپریم کورٹ, گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی کر دیا ہے. ٹھیک پابندی لگی ہے یا غلط سر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں پہلے سینیٹر صاحب کی ایک بات کا کریکٹ کر دوں. انہوں نے کہا کہ 9 میں نہیں ہوا تھا. جی ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اوپن انکوائری کروا دیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایک انکوائری کروا دیں, جو گناہگار ہوگا ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. آپ بڑا پن دکھائیں, وزیر اعظم کال کرے, انکوائری آرڈر کرے اور کورٹ جوڈیشل انکوائری آرڈر کرے, جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انٹل انلیس آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی انکوائری نہیں ہے, یہ تو بلیم گیم ہے نا. تو اس پہ تو نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی بات کی. نواز شریف صاحب جو ہے جیل میں تھے, سب ملے تھے, لیکن عمران خان اور نواز شریف کا فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار ہو کے بہانہ کر کے انگلینڈ چلے گئے تو یہ پھر انگلینڈ میں ان سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے گھر پہ بیٹھ کے. ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے, کئی ڈیل نہیں کر رہا اور کھڑا ہے وہاں پہ. تو فرق. اور دوسرا یہ ہے اب آج کا بتائیں پابندی کا سر آپ صحیح سمجھتے ہیں غلط؟ لوگ بھی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. کوئی غلط کام ہو وہ الگ بات ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی ہم خود اس سے گزرے ہیں. مطلب آپ پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں, اس میں الٹے سیدھے کام اگر کوئی کرتا ہے, کچھ ہوتا ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اکارڈنگلی اس پہ آپ پھر سٹیپ لیں تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن 15 اپریل 2021 کو پی ٹی آئی نے بھی پابندی لگائی تھی اسی جماعت پہ, غلط لگائی تھی. دیکھیں پاکستان پیپلز پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بھی سب سے مقبول پارٹی تھی, اور الحمدللہ آج بھی 70-75% سب سے زیادہ ووٹ ہمیں پڑے ہیں. تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی پہ جب میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی پابندی نہیں لگنی چاہیے, تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے دور میں لگی تھی وہ ٹھیک لگی تھی. 2021 میں آپ نے بھی لگائی تھی پابندی ٹی ایل پی پر ہی. جی میں کہہ رہا ہوں آپ نے پابندی لگائی تھی ٹی ایل پی پہ, وہ بھی غلط فیصلہ تھا آپ کا, یا وہ ٹھیک تب ٹھیک تھی پابندی, آج غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے, اور اگر آپ جب لگاتے بھی ہیں تو کوئی انکوائری کر کے, کوئی ڈیٹیل لا کے, کچھ آپ جب کوئی پیش کرتے ہیں. So you are saying it was wrong then, it is wrong now? That's what you are saying? میرے خیال سے وہ میں بالکل کھل کے کہوں گا, اگر اس وقت لگی تھی وہ مجھے نہیں مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں ہے, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں لگنی چاہیے. 15 اپریل 2021 یہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن. The federal government has reasonable grounds to believe that TLP is engaged in terrorism, acted in a manner prejudicial to the peace and security of country, involved in creating anarchy in the country by intimidating the public, caused grievous bodily harm, hurt and death to the personnel of law enforcement agencies,
and innocent bystanders, attacked civilians, attacked officials, created wide-scale hurdles. वो लंबी फहरिस्त से पूरी पढ़ूंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. इन बुनियादों पर आपके दौर में लगी थी, फिर रिवर्स हो गई थी 4-6 महीने बाद. गलत हुआ था? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं बड़ा लाउड ओपन कह रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए. उस पे अगर कोई उनकी गलती है, कुछ है जो उन्होंने किया है, उस पे आप फिर अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं. और देखिए कानून का एक रास्ता है. अभी इन्होंने पाबंदी लगाई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है, लेकिन हर चीज़ का एक रास्ता है, एक तरीक़ेकार है. और पॉलिटिकल पार्टियां पाबंदियों से ख़त्म नहीं होती. देखिए उनके नीचे फॉलोइंग होती है, उसके नीचे पूरी उनका नेटवर्क होता है. तो एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन करते हैं, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी. तो मतलब मसला तो आपका उससे हल नहीं होगा ना. हल तो होगा जब आप उसका पूरा आप उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे खत्म कर सकते हैं, लोगों के साथ क्या करें. मैं अफनान साहब से भी इस पे कमेंट ले लूं. अफनान साहब ये इस दफा क्या है इरादा, चूंकि लास्ट टाइम इसकी माजी करीब में ही मिसाल है कि वही जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, इसमें आगे लिखा भी है, therefore in exercise of powers conferred by section 11B1 of Anti-Terrorism Act 1997 फला the federal government is pleased to list TLP in the first schedule to the said act as a proscribed organization for the purposes of the said act. फिर वो रिवर्स हो गई थी. तो अभी भी इसका कोई इम्कान है कि कुछ बातचीत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आप रिवर्स कर सकते हैं इस फैसले को, गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट इसको भेज देगी, भेज देगी आज आने वाले दिनों में. सही है. उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि इस पे पाबंदी लगनी है कि नहीं, क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अप्रूव करेगी, उसके बाद वो अप्रूवल फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइंडिंग होगा उसको पूरा करना. मैं इनकी जो कुछ बात है उसका मैं जवाब ज़रा देना चाहता हूँ क्विकली. इन्होंने कहा जी 9 मई की इंक्वायरी करा लें. हाँ जी. भाई आप किस चीज़ की इंक्वायरी, जब मतलब के सामने वीडियोस मौजूद हैं, कॉन्फेशन मौजूद हैं, उसके बाद किस चीज़ की इंक्वायरी. आप लोगों को वाइट वॉश आप लोगों को करना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं. आप चाहते हैं दिन को रात कहें और रात को दिन कहें और लोग कहें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. कि इंक्वायरी तो उस चीज़ की होती है जिसके बारे में पता ना हो, जिसके सारा पाकिस्तान विटनेस है कि आप लोगों ने उस दिन क्या किया था. आप लोग अपने लोग जो जेलों में पड़े हैं उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं. उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी वो इंक्वायरी करा लें. फिर इन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब डील करके गए थे. भाई डीलें जितने आपके लीडर ने मारी हैं, जो वो तो वज़ीर आज़म ही ना बनते, वो तो 2002 में MNA भी ना बनते अगर डीलें ना की हुई होती. तो आप तो एक सीट नहीं थी आपकी. आप लोग हमारे पास आए थे आपके लीडर कि मुझे सपोर्ट करो मियाँ वाली में, तब वो MNA बने थे. तो जहाँ तक आप कह रहे सारी डील करते हैं यार, हमने भी कर ली छोटी मोटी, तो क्या मत आ गई. हमने कोई डील नहीं की. मियां नवाज साहब बीमारी वाली बात करके, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब गुजारिश सुन लें. मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में इलेक्शन से पहले अपनी बेटी के साथ, मरियम नवाज शरीफ के साथ वापस पाकिस्तान आए. उन्होंने गिरफ्तारी दी जेल जाने के लिए. अगर वो भागने वाले होते तो वापस ही ना आते. लेकिन उसके बाद तो फिर चले भी गए ना बीमारी वाली बात करके. वो देखें बीमारी जो है वो तो किसी को भी हो सकती है, उसके लिए उसका इलाज कराने में कोई बुराई नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह बाद में सेहतयाब हो गए, लेकिन ये भी बाहर गए थे इलाज कराने, तभी वापस आया जब हालात बेहतर हो गए थे, वापस नहीं आया. तो देखें सियासत जो है वो हर कोई अपने हिसाब किताब से करता है ना. हम इनसे पूछ के सियासत अपनी करेंगे. इन्होंने 9 मई किया था, हमसे पूछ के किया था. सही है. बात ये है कि इस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज भी आपके लीडर से ज़्यादा जेल काटी हुई है इन तमाम चीज़ों के बावजूद. तो आपको अपने कंडक्ट को देखना चाहिए कि आप लोगों जब हुकूमत में थे तो आप लोगों ने क्या काम किए. हमने तो 2013 से 18 आप लोगों को कुछ नहीं कहा, हालांकि इस वक्त भी आप हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे. ठीक. और फिर जब आपकी हुकूमत आई तो आपने क्या किया, सारे पाकिस्तान ने देखा. अफनान भाई ये तो बता दें, ये आप लोग चेज़े ले रहे हैं, क्या मजे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ओ जी दरखास्त दे दें हम बनी गाला मुंतकिल कर देंगे, ये क्या है? देखें बात ये है कि ये अगर वाकई चाहते हैं कि इनका लीडर जो है वो बनी गाला मुंतकिल हो जाए और उसको सब जेल करार दी जाए और वो वहाँ पे रहें, अपनी जो उनकी रह गई है टर्म जो उनकी पनिशमेंट की वो उधर कंप्लीट करें, तो उसकी एप्लीकेशन ये कोर्ट में दे दें. उसके बाद हुकूमत जो है वो मामला काबीना में ले जाएगी और फिर फैसला करेगी. हाँ, लेकिन वो राना साहब तो कह रहे हैं कि चलें आप भी अपनी राय दे दीजिए मासूमाना. राना साहब ने कहा कि मेरी राय तो ये है कि अगर ये ऐसी दरख्वास्त है इसमें अमल करना चाहिए, पर रुकावट नहीं बनना चाहिए. आपकी भी राय यही है या आपकी राय मुख्तलिफ है अफनान भाई? देखिए मेरी तो राय ये है कि मेरी ज़ाती राय तो यही है कि इसके अंदर मतलब कि जो भी कोर्ट फैसला करे वो ठीक है, कोर्ट के हिसाब से चलना चाहिए. लेकिन अगर वो दे दें ज़ाहिर और फिर जो हुकूमत इसको मुझे ये लग रहा है
میرا تجزیہ یہ کہ حکومت اس کو جو ہے وہ پازیٹیولی دیکھے گی. اچھا پرابلم نہیں ہو جائے گی گورنمنٹ کے لیے؟ پھر وہ بنی گالہ میں ہوں گے تو ان کو ایکسیس بھی ہوگا, پھر تو روزانہ بیانات آئیں گے, بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا آپ لوگ کے لیے عفنان بھائی؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر سیاسی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی حالات بہتر ہوں. اگر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ہو جائے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. شہرام صاحب آپ کی یہ رائے ہوگی کہ آپ اپنی پارٹی کو مشورہ دیں کہ یار کوئی حرج نہیں ہے, ہر لیول پہ گورنمنٹ کے لوگ سجیسٹ کر رہے ہیں, سو ٹھیک ہے درخواست دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہوگی؟ یو وڈ سجیسٹ یور پارٹی ٹو ڈو دس؟ نہیں جی, میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب حکومت سے یہ ریلیف نہیں چاہیے. ہمیں حکومت سے یہ چاہیے کہ آپ انصاف کریں, ایون دو کہ آپ کی حکومت عفنان صاحب کی یادداشت شاید تھوڑی کمزور ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ مینڈیٹ جو ہے یہ تحریک انصاف کو پورے ملک میں ملا, ایون دو کہ ہماری پارٹی کو بین کیا گیا, نشان لیا گیا, ملٹیپل نشانوں کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا, پھر بھی پاکستانی قوم نے ہمارے ساتھ کھڑی رہی. ان کے اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے لیے قابل قدر ہیں, ان کے لیڈر ہیں, اچھی بات ہے, لیکن وہ یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار گئے تھے, اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے, پوری میڈیا اس کو کور کرتی ہے. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑا پن دکھائیں, ایون دو کہ گورنمنٹ اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن یہ انصاف کرے, کیونکہ یہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے پولیٹیکل ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. یہ حکومتیں آنی جانی والی چیز ہے, یہ آج ہے اور کل نہیں ہے, اور یہ چینج ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. ان کا بڑا زیادہ ایکسپیرینس ہے اس میں, کیونکہ اوبیسلی ان کی زیادہ حکومتیں گئی ہیں, ہماری تو ایک ہی آئی تھی اور چلی گئی. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, ہم نے بھی اپنے ٹائم میں غلطیاں کی ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, بہت ساری غلطیاں, انسان اچھے کام بھی کیے ہیں, غلطیاں بھی سیکھا ہے ان سے, آئندہ ریپیٹ نہیں ہوگی, کوشش کریں گے. لیکن دیکھیں نہیں, دوبارہ نہیں ہوگی انشاءاللہ, یہی وہ عقل مندی ہوگی کہ دوبارہ نہیں ہوگی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو انصاف کے نظام کو چلنے دے, وہ ملک ترقی کرتا ہے جہاں پہ عدالتیں آزاد ہوتی ہیں. دیکھیں اس حکومت پہ یہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ لیڈر کو, چیف منسٹر کو ملنے دیا جائے. ایک سپرنٹینڈنٹ اگر اس عدالت کے 3 ججز کے بینچ کو فیصلہ نہیں مانتا تو اس حکومت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آج کیا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن we will make sure کہ عدالت کا حکومت ہوگی. دیکھیں ان کو تو نہیں معلوم, لیکن ان کے باقی لیڈران نے سٹیٹمنٹ دیا نا. دیکھیں وہ تو انہوں نے بڑا واضح سٹیٹمنٹ دیا, تو ان کی سٹیٹمنٹ وہ بڑی واضح ہے. جی صحیح, بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا, انہوں نے ایک بات کی کہ جی ہم ڈیل کر کے ہیں. میرا لیڈر تو آج بھی 2.5 سال ہو گئے جیل میں, نر کا بچہ کھڑا ہے, کوئی ڈیل نہیں کر رہا. ان کے لیڈر قابل احترام ہیں, لیکن جب وہ ایک بار جیل گئے تو سعودی عرب چلے گئے, دوسری بار جب جیل گئے تو کمر میں تکلیف ہوئی, کہا جی انگلینڈ جا رہا ہوں علاج کے لیے, واپس نہیں آئے. اور انہوں نے ایک بات کی, میں اس کی کریکشن تھوڑی کر دوں. انہوں نے کہا عمران خان جب گرے تھے باہر علاج کے لیے گئے تھے. یہ وہ پہچان ہے, عمران خان جب گرے تھے شوکت خانم میں ان کا علاج ہوا تھا, وہ باہر نہیں گئے تھے. انہوں نے ایک اسپتال بنایا ہے جس میں خود کا بھی علاج کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی علاج ہوتا ہے, اور ایسا نہیں ہے ان کے 30 سال 40 سال میں آپ ایک اسپتال نہیں بنا سکتے. اچھا وہ کہہ رہے باہر گئے تھے, مجھے بھی یاد نہیں پڑا, لیکن اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سر, نوٹڈ. بہت دونوں کی بات ہے, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. ناظرین وفاق کے حوالے سے ہم نے ایشوز ڈسکس کیے ہیں, پنجاب سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے زحمت دی ہے آفیشیل اسپوکس پرسن آف پنجاب گورنمنٹ یعنی کہ وزیر اطلاعات پنجاب جناب عظمہ بخاری صاحبہ کو, تاکہ ہم ذرا کچھ باتیں وہاں ان سے پوچھ سکیں. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بدامی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو اگر پلیز یہ بتا سکیں, چونکہ ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا, وفاقی کابینہ کا اس پہ فیصلہ آ گیا, پنجاب حکومت نے جو بھی کرنا تھا TLP کے حوالے سے وہ ہو چکا یا نہیں, ابھی مزید بھی کچھ اقدامات ہیں جو کہ کرنے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے ابھی؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. نہیں, ابھی تو ظاہر ہے اس میں مین جو کام ہے وہ پنجاب حکومت کو ہی کرنے ہیں, جو آلریڈی کچھ جو ہے وہ چل بھی رہے ہیں جو, لیکن یہ ہے کہ جو ان کی بین ہونے کے بعد جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر, جو ان کی جائیدادیں ہیں, جو ان کے ایسٹس ہیں, پھر ان کو جو 4th شیڈول میں ڈالنے کا معاملہ ہے, یہ تمام ابھی ایک پروسیس ہے جس کو پنجاب گورنمنٹ کو فالو کرنا ہے. اوکے, ان کے لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی آفیشیل ورڈ آپ کو وہاں کی جو ایجنسیز ہیں, جو لا انفورسنگ, انہوں نے کچھ بتایا ہو کہ ان کا خیال ہے کہ وہ پنجاب میں ہے یا کہاں ہے, کچھ آئیڈیا؟ جی پنجاب میں نہیں ہے,
پنجاب میں نہیں ہے بالکل بھی، اور لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ کافی تجربہ کار لوگ ہیں جن کو یہ بھی پتا تھا کہ جب وہ جو ہے وہ پولیس والوں کو مار رہے تھے، جو چیزیں انہوں نے ان سے چھینی تھیں مختلف، جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں وہ پولیس سے چیزیں چھینتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں چھینتے ہیں، چیزوں پہ قبضے کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے آنے والے وقت میں استعمال کرتے ہیں. آج میں نے پریس کانفرنس میں بھی آپ کو دکھائے جو مختلف فائر آرم انجریز ہمارے پولیس اہلکاروں کو ملی ہیں، وہ وہی تقریباً وہ اسلحہ ہے جو 2021 کے پروٹیسٹ کے دوران انہوں نے چھینا تھا. اور وہ اتنے سیانے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ سیف سٹی کے جہاں کیمرے لگے ہیں ان کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے تو ان کے لیے شاید کوئی جو ہے وہ رہ نہیں جائے گی آپشن. لیکن اس وقت پنجاب میں سیف سٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی ہر مقام کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہوتے ہیں جس کی بہت ساری فوٹیجز میں نے آج بھی آپ کے ساتھ. اس لیے آپ کو یہ اطلاع ہے کم از کم کہ پنجاب میں نہیں، اور ان کی خیر خیریت سے متعلق کوئی اطلاع ہے؟ چونکہ متضاد افواہیں آ رہی تھیں کہ زخمی ہوئے ہیں. بالکل خیر خیریت سے ہے جی، بالکل بھاگے کوئی گولی وغیرہ نہیں لگی، کچھ ایسا نہیں ہوا ہے؟ نہیں، بالکل کچھ نہیں ہے، بالکل خیر خیریت سے اور بھاگے پھر رہے ہیں. جگہ جگہ پہ وہ اپنی جو ہے وہ جگہ چینج بھی کرتے ہیں اور انسانی ڈھال کے طور پر لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اوکے. جی میڈم، موونگ فارورڈ، یہ پیپلز پارٹی والا معاملہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں دے رہا؟ یہ ابھی اتنے اعلیٰ ترین سطح پہ تو ملاقاتیں ہو گئیں، اس کے بعد بلاول ہاؤس سے وہ ناراض آ گئے، ان کے سیکرٹری جنرل آ گئے پنجاب کے کہ یہ دیکھیں جی یہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دی. حسن مرتضیٰ صاحب کل آ گئے کہ جی بدتمیزی تو چھوٹی بات ہے، ان کے تو لاشعور میں بدتمیزی. یہ حل کیوں نہیں ہو کے دے رہا ایک دفعہ معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا؟ مجھ سے پوچھنے کی بجائے ان سے پوچھے جو بار بار شروع کرتے ہیں. پہلے بھی وہی شروع کرتے ہیں. تب مجھے جو ہے بالکل جب لائن کراس ہو گئی تھی تب جواب دینا پڑا. پھر چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کچھ سوالات جو ان سے متعلق اٹھائے گئے تھے انہوں نے اس پہ جواب دیا، اور اب بھی پھر یہ شروع کر رہے ہیں. اور یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ ابھی تک میں نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا. ابھی آپ کو یہ ہدایت ہے کہ جواب نہیں دینا فی الحال؟ ابھی جی بالکل. اور میں نے اسی لیے جو گزارش کی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، ادروائز پھر جواب دینا تو پھر ایک ہمارا حق ہے وہ ہم دیں گے. سیکیورٹی کیوں ڈالی بلاول ہاؤس سے آپ لوگوں نے؟ بھائی ایسا بالکل نہیں ہے ایکچولی. تو یہ جو آپ لوگ ہیں نا، یہ سارے فساد کی جڑ آپ. چلو جی بہت اچھے جی، زبردست، تو اور کیا بہترین ہو گیا. آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے فوٹیج دکھائی ہے کہ بھئی یہ دیکھو سیکیورٹی نہیں ہے، 2 دن سے ایک پولیس والا نہیں ہے. یہ بھی ایئر میں نہیں کیا ہے، میڈیا نے کیا؟ نہیں سن لو. ہاں جی. ایک تو تم لوگ سب سے بڑا پرابلم ہو، تم لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اچھا یہ میں غلط فہمی نہ ہو جائے، میرا آپ کا ایک بھائیوں والا تعلق ہے. کل کو یہ تم آپ کے گلے پڑ جائے گا، وہاں سارے کہیں گے آپ اینکر کے سر بات کریں. میرا آپ کا بھائی والا تعلق ہے، مجھے کس طرح مخاطب کر سکتی ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھنا آپ کے گلے پڑ جائے گا تم. جی پوری بات ہونے دو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا نا. وہ تو پھر مہربانی ہے میرے پہ کچھ لوگوں کی، وہ میرے بارے میں جو ہے وہ چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ مجھے فرق نہیں پڑتا. بتائیے. لیکن جو میں گزارش ہی کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان ہونے کے لیے، خبروں میں آنے کے لیے، ہیڈ لائنز بنوانے کے لیے اس وقت ایک ریس لگی ہے. جو بیچارے کہیں نہیں ہیں وہ بھی سوچ رہے ہو اس بس پہ ذرا ہم بھی چڑھ جائیں، ذرا ہمارے بھی کوئی 2 ٹکٹ چل جائیں، ذرا ہم بھی سے کوئی بریکنگ نیوز میں آ جائیں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے جو کا سائڈ ان دنوں ٹی ایل پی کا یہ ایشو چل رہا تھا، اور جو پولیس نفری ہے اس کی ظاہر ہے ایک شارٹیج موجود تھی. لیکن اس کے باوجود جو کچھ لوگ واپس بلوائے گئے، ان کی جگہ پر جو لوگ جو ہے ان کو ریپلیس کیا گیا، کچھ لوگ چھٹی پہ گئے تھے. سو ایک یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا فار فیو آورس، لیکن اس کو ایک ایشو بنایا گیا. اور وہ کہاں سے یہ خبر کس نے جنریٹ کی مجھے سب پتا ہے، لیکن میں پھر بھی بات نہیں کروں گی. اچھا میڈم یہ تو بتائیں، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیوں جماعتی انتخابات کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے، غیر جماعتی انتخابات کیوں ہونے چاہیے پنجاب حکومت کے خیال میں؟ اس کی بڑی اسٹرانگ ریزن وادامی صاحب یہ ہے کہ جو گلی محلہ ہوتا ہے نا، جی اس میں جو ان کے کام کاج کرنے ہوتا ہے اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور پھر اگر ان جگہوں کے اوپر بھی آپ سیاسی وہ کر دیں گے نا انتخابات، تو پھر یہ ہوتا کہ اب یہ جو ہے یہ حکومتی پارٹی سے نہیں ہے، اب اس کے حلقے میں کام نہ ہو. نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. اس وقت پنجاب میں اکراس پنجاب جتنے بھی حلقے ہیں، وہ ہمارے ہارے ہوئے حلقے ہوں، ہمارے جیتے ہوئے حلقے ہوں، ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے. کسی سی ایم کی انیشیٹو کے اندر کبھی نہیں پوچھا گیا آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے. ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپس مل رہے ہیں، لاکھوں کو لیپ ٹاپس مل گئے،
لیکن کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے. اسی طرح دیکھیں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا سیاسی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لوکل گورنمنٹ کا کام ہے لوکل ایشوز کو لوکل جو ہے اس کے اوپر کرنا, اور ہم یہ تو ایک بہتری کی بات ہے کہ ہم سیاست کھیلنے کی بجائے وہ لوگ جس کو بھی الیکٹ کرے, وہ جس کو بہتر سمجھے اس شخص کو جو ہے وہ موقع دیں. تو اس دیں. قانون میں یہ نہیں ہے کہ 30 دن میں کسی جماعت میں شامل ہو جانا ہے؟ یہ وہ آگے ووٹ دینے کے لیے ہے نا, جنہوں نے آگے بننا ہے. پورے غیر سیاسی کر دینا, چونکہ غیر سیاسی ہونا اچھی بات ہوتی ہے. بلدیاتی الیکشن تو غیر سیاسی ہوتے ہیں, جس طرح بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. نہیں, وہ جو میئر ہے ظاہر ہے اس کو تو کسی پارٹی سے آنا پڑے گا نا. کیوں اچھا ہے نا وہ بھی غیر سیاسی, تاکہ کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو جائے. وہ تو نہیں, وہ اچھا اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو وہ سیاسی تو ہوتا ہے نا, بیکاز ایک بڑا فگر ہوتا. تو نیچے والے بھی اگر نہیں بھی ہوں گے تو سیاسی تو ہوں گے نا. بے شک پارٹی کے الیکشن پڑھ رہے ہوگا نا, یہ خان کا بندہ ہے یا نواز شریف کا بندہ ہے, پیپلز پارٹی کا بندہ ہے. لیٹ می ایکسپلین. میری گزارش ہے کہ جو ہے نا میئر اور یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ آنے ہیں, یہ تو ویسے بھی نون فیسز ہوتے ہیں. یہ آپ نہ بھی بتائیں گے نا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کون سی جماعت سے ہیں. لیکن جو گلی محلہ ہے نا اس پہ جو, اور ابھی بھی جو پنجاب کے اندر بلکہ پوری ہر جگہ پر گلی محلے کے اندر اب تو کچھ یہ تحریک فساد نے جو فساد کا ایک ایلیمنٹ بویا کہ اب دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئیں, جو محلے داریاں تھیں اس کے اندر ایک جو ہے وہ تفرقہ آ گیا. ادروائز سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں گلی محلوں کے اندر, اور ان کے کام بغیر کسی سیاسی تفریق کے ہونے چاہیے. اور صرف ایک یہی جو ہے مد نظر رکھا گیا کہ اس کے اوپر یہ تکلیف نہ ہو کہ یہ سیاسی ہمارا نہیں ہے, یہ فلانا نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ سامنے نظر نہ آئے, اس کو کہیں جو ہے اس کو فنڈز نہ ملے. تو صرف اس کو کرنے کے لیے کہ تمام لوگوں کو اکراس دا بورڈ ساری جو ترقیاتی کام ہے ان کو بغیر کسی سیاسی تفریق کے ہونا چاہیے. ضیاء الحق کے زمانے کی یاد آ رہی ہے, وہ غیر جماعتی انتخابات کرائے تھے 1985 کے, جب جو وزیر اعظم بن گئے تھے. طلبہ تنظیموں پر اس لیے پابندی لگا دی کہ جناب وہ دیکھیں نا سیاست ہوتی ہے, پھر یہ وہ تب پیپلز پارٹی نون لیگ ساری سیاسی جماعتوں کا یہ آرگومنٹ ہوتا تھا کہ بھائی طلبہ تنظیموں پر پابندی نہ لگائیں, یہ تو نرسری ہے, یہاں سے لیڈرشپ اوپر آئے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یونیورسٹیز میں بھی سیاسی تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے, وہ پڑھائی کریں, اچھے بچے بنیں, یہ کیا نون اور پھر لڑائی جھگڑے جو آپ کہہ رہے ہیں لڑائی جھگڑے ہوں یہ سب کچھ ہوں. نہیں تو وہ پرابلم ہوتا ہے نا, ابھی بھلا کہ پابندی ہے بھی تو اس کے باوجود اور آپ حق میں اس پابندی کے نہیں ہونی چاہیے. ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ فلانی وہاں پہ ایک مذہبی تنظیم تھی, ایک فلانی تنظیم تھی, اس نے فلانے کا سر پھاڑ دیا, آپ اکٹھے کیوں بیٹھے ہیں, اب یہاں نظر کیوں آ رہے ہیں, وہاں کیوں ہو رہا ہے. اور دیکھیے ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ اگر اپنی یونیورسٹی کالج میں سیاست نہیں بھی کر رہا نا, تو اس نے جو اس کی سیاست کا اللہ پاک نے اس کے اندر ایک وہ رکھا ہے مارجن, اس نے کہیں نہ کہیں اس نے سیاست میں آ ہی جانا ہے. اور اب یہ جو لیکن یہ اس بات کو اب غیر سیاسی بھی ویسے جماعتی بھی ہوئے تھے, تو پھر اس جماعتی میں پھر کیا ہوا, کیا ان جماعتی نے پھر ڈیلیور کر دیا؟ پھر یہ ایک ایسی آرگومنٹ ہے نا کہ جس کے اوپر میرے پاس بھی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہیں کہ پھر اگر آپ نے پورے جماعتی کرائے تو پھر اس میں کیا ہوا تھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے ایک ہی وہ چھتری کے نیچے مشرف صاحب کی جو ہے وہ کھڑے ہو کے, اور اس کے بعد بس پھر جو اس ملک کا حال کیا اور جو باتیں اس میں ہوئی. اب جو پچھلی ہمارا جو بلدیاتی نظام تھا پنجاب کا, 1.5 سال اس کے اوپر تحریک فساد کی حکومت نے اس کے اوپر شب خون مارا, ان کو 1.5 سال پہلے وقت سے پہلے فارغ کر دیا. وہ بیچارے عدالتوں تک میں رلتے رہے, ان کو ری انسٹیٹ نہیں کیا گیا. پنجاب کے اندر کوئی بلدیاتی سسٹم نہیں تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اپنا بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر جو گراس روٹ کے لیول کے لوگ ہیں, جو اپنے گلی محلوں کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے کے قابل ہیں, لوگ ان کو الیکٹ کریں گے اور وہ جو ہے لوگوں کی خدمت کریں گے. اور یہ ٹورڈز دی اینڈ میڈم وہ کالج سے یاد آیا, وہ ایک امپیریل کالج کر کے ہوتا ہے یو کے میں, تو ٹویٹ آیا تھا مریم انگریز صاحبہ کا کہ نواز شریف آئی ٹی یونیورسٹی میں امپیریل کالج کا کیمپس بن رہا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں بن رہا جی. تو مریم انگریز صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ جی؟ نہیں, میرا خیال ہے میں نے آج جاری کیا ہے ویڈیو بیان, آپ تک شاید نہیں پہنچا, آپ نے اچھا کیا سوال کر لیا. پرابلم یہ ہے کہ تحریک فساد کے پروپیگنڈا میں نا آپ جیسے اچھے خاصے صحافی جو ہے نا وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے بھائی جو پریس ریلیز جاری ہوا اس میٹنگ کا, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا کہ امپیریل کالج کا جو ہیلتھ کیئر جو اس کا ان کا سسٹم ہے وہ جو ہے وہ کالج بنائے گا, ساتھ میں 300 بیڈ کا اسپتال بھی بننے جا رہا ہے. نووا جو پاکستانی ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے, اس کا امپیریل کالج جو ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو یو کے این ایچ ایس کے ساتھ افیلیٹڈ بھی ہے, جو مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. نووا پلس اس ہیلتھ کیئر سسٹم جو امپیریل کے نام سے ہے,
ان کا جو ہے ایک کالج پلس 300 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اعتراض کس بات پہ ہے. ہسپتال بننے پہ اعتراض ہے یا اس بات پہ اعتراض ہے یا بغض مریم نواز پہ اعتراض ہے؟ امپیریل کالج بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا جو انہوں نے کہا کہ ہمارا سارے کیمپس جی انہوں نے امپیریل کالج جو دوسرا کالج ہے اس کو رابطہ کیا. یہ ان کا یہی طریقہ واردات ہے کہ جو ان کو یا تو بات یہ جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے یا یہ واقعی اتنے نالائق ہے کہ ان کو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے. ایک ایک ان کو فوڈ سپون کرے اور ان کو جو ہے وہ ان کو دوائی کی طرح پلاؤ تو ان کو شاید سمجھ آ جائے. اب نووا کی طرف سے بھی اپنا بھی ان کا کلیریفیکیشن آ گیا ہے, وہ بھی آپ تک نہیں جو میں نے خود پورا پڑھا ہے میں نے بالکل, اور کل رات گئی آ گیا تھا میرے اس کے اوپر بڑا کلیئرلی کہا کہ جو امپیریل کالج ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ان کا جو NHS کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اور ایسوسیٹڈ ہے, یہ نووا اور یہ امپیریل ہیلتھ کالج مل کر NSIT کے اندر ایک کالج پلس ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں 300 بیڈ کا. اس پہ میرا خیال ہے کہ سب کو خوش ہونا چاہیے, نہ کہ پیٹ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ٹویٹ میں نواز جنہوں نے اپنے دور میں ایک ڈنگر اسپتال تک نہیں بنایا, ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ پنجاب میں اسپتال کیوں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, آخری بار مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا نواز شریف IT سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا جس میں 300 بیڈ کا جدید اسپتال بھی بنایا جائے گا جس کا سنگ بنیاد نومبر میں رکھا جائے گا. مجھے ایک منٹ اب یہاں رک جاؤ. مریم اورنگزیب نے کیا غلط کہا؟ امپیریل کالج کا وہ جو ہے وہ بنے گا اور ساتھ میں 300 بیڈ کا اسپتال بن رہا ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کا جو ہیلتھ کیئر والا ہے وہی بنائے گا نا. جو امپیریل ڈیلیٹ کیوں کر دیا پھر؟ وہاں پر جو بزنس پڑھا رہا ہے یا جو باقی اکنامکس پڑھا رہا ہے وہ تو نہیں بنائے گا نا. 300 بیڈ کا اسپتال تو وہی بنائے گا جو ہیلتھ کیئر کے ساتھ. ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کر دیا انہوں نے؟ اس میں ایشو کس بات کا ہے ٹویٹ ڈیلیٹ مجھے نہیں معلوم کہ ٹویٹ ڈیلیٹ جو ہے انہوں نے کیا ہی نہیں کیا, لیکن انڈرسٹوڈ بات ہے. ان کی اگلی لائن بڑی کلیئر ہے کہ 300 بیڈ کا اسپتال بن رہا ہے. اب ظاہر ہے مجھے یہ بتاؤ جو کالج آف اکنامکس ہے وہ تو 300 بیڈ کا اسپتال نہیں بنائے گا نا. تو ترجمان پنجاب حکومت نے یہ فرمایا میڈیکل کالج ہے جو اسپتال بنائے گا وہی بنائے گا نا. ترجمان پنجاب حکومت نے یہ کہا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو قبل از وقت بیان نہیں دینا چاہیے تھا. میں کہنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ کیوں کیا. وہ ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب نے. ان کو خود کو نہیں پتا ہوگا تو اس میں میں ان کی ناقص معلومات کا پھر میں اب کیا کر سکتی ہوں. ان کو بات سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اچھی طرح پڑھ کے کرنی چاہیے تھی, اور وہ کم از کم پریس ریلیز ڈھنگ سے پڑھ لیتے. جو بنائی گئی تھی کہ امپیریل کالج جو ہے وہ کالج بنا رہا ہے ساتھ میں اسپتال بنا رہا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی جو میڈیکل کالج ہے وہی اسپتال بناتا ہے نا بھائی. وہ جو یہ اکنامکس پڑھا رہے ہیں یا جو اور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں وہ تو اسپتال نہیں بناتے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے آپ کل پوچھے گا کوثر کاظمی صاحب سے کہ انہوں نے بیان کیوں دیا, اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھے گا آپ نے ڈیلیٹ کیوں کیا. بہت شکریہ. آپ لوگ جو ہے نا بندے کو خراب کر دیتے. چلو آج یعنی ترجمان پنجاب حکومت نے غلط بیان دیا جو کہ آپ کے خیال میں ناقص معلومات تھی, اس کا ذمہ داری وسیم مدامی. میں ٹھیک ہے, یہ الزام قبول ہے, ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں جی. اب اس کے اوپر میں پرچہ کرا دو. ٹھیک ہے, نہیں آپ میری بہن ہے, کوئی پرچہ. بہت شکریہ, بہت نوازیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اب آپ خود طے کر لیں ناظرین, فیصلہ آپ کریں کہ کیا ہے اس میں کس کی بات میں کتنا وزن. ایک بریک لیتے ہیں. ہم نے بڑی امیدیں جوڑی تھیں کہ آج تو پاکستان ہوم سیریز جیت ہی جائے گا. بابر بھائی 49 پہ ناٹ آؤٹ ہے, تو آج سینچری ہوگی انشاءاللہ اور ذرا گیم بن جائے گی, پاکستان جیت جائے گا. مگر یہ ہو نہ سکا, اور اب یہ عالم ہے کہ ہم دوسرا ٹیسٹ میچ ہار گئے ساؤتھ افریقہ سے آج, اور اب تیسرے پہ امیدیں باندھے ہوئے ہیں. مین وائٹ T20 ورلڈ کپ میں 120 دن رہ گئے ہیں, بس بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں, مطلب 4-4.5 مہینے. 7 فروری کو ہے پہلا, تو اس میں 1 سال بعد T20 اسکواڈ میں بابر اعظم کی واپسی ہو گئی ہے, نسیم شاہ کی واپسی ہو گئی, اور PCB اور ملتان سلطان کا ایک بڑا سیریس سا معاملہ ہو گیا ہے. یعنی میں آپ کے سامنے حیران نہ ہوئے گا اگر ملتان سلطان کی اونرشپ لے لی جائے موجودہ اونر سے, بات یہاں تک جا سکتی ہے, کسی بھی لمحے جا سکتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر. تو پہلے یہ بات کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کی جو جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے وہ آج دونوں ٹیسٹ ہو گئے ہیں, تو اب وہ ٹیسٹ سیریز جیتنے کا امکان کم نہیں ہو گیا بلکہ ظاہر ختم ہی ہو گیا, چونکہ ٹرافی شیئر ہو گیا سو تو کیا چیپٹر کلوز. ہمارے ساتھ جناب نعمان نیاز صاحب موجود ہیں, بہت زبردست سینئر سپورٹس اینالسٹ ہیں. جناب کامران اکمل صاحب موجود ہیں, آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں چونکہ آئی ہیٹ ٹو سے دس, لیکن وہ ہارنا تو چلو معمول کا بن گیا ہے, تو لیکن جو غیر معمولی خبر اس سے شروع کر لیں. PSL ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا برانڈ ہے, اس کی مختلف ٹیمز ہیں. ملتان سلطان ایک ٹیم ہے جس کو علی ترین ابھی اون کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہوا کرتے جہانگیر ترین صاحب کے بھائی, ان کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے شون گروپ کے پاس تھی ملتان سلطان. علی ترین صاحب مسلسل جو ہے وہ کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں کبھی ٹویٹ کے ذریعے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں PSL کے حوالے سے. ان کے بہت سارے بیانات آن ریکارڈ ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ ایک لیگل نوٹس جاری کیا ہے کہ صاحب یہ آپ یہ چیزیں آپ نے کی ہیں. اس میں ایک بات انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ صاحب آپ نے تو اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو یہ کہا کہ دوسری ٹیم کے بندوں کو ہیلمٹ پہ مارو,
اور اس کے میں $1000 دوں گا تمہیں. اور وہ علی ترین صاحب کا اس طرح کا ایک بیان بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں وہ گراؤنڈ پہ کھڑے رہ کے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے آپ کا بری خبر ہے, اب ہم مزید جو ہے نا $1000 نہیں دیں گے اس چیز پہ, چونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس چیز کو اور بہت ساری چیزوں کو کہ جناب یہ برا نام لا رہے ہیں, PSL کو ایک بدنام کر رہے ہیں, یا پھر یہ بات ہے بھی کہ جناب اب ری ویلیویشن ہونی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ PSL کی وہ قد کم ہو جائے تو پھر وہ سستی ٹیم, ان کو سستی پڑ جائے ٹیم, چونکہ PSL 10 کے بعد اب ہر ٹیم نے دوبارہ ایک نئی بولی پہ اس کو ریٹین اگر کرنا ہے تو نئے پیسے دینے ہیں ہر ٹیم اونر نے. تو یہ الزامات اور سارا کچھ تو یہ ہو گیا ہے معاملہ ایک عجب سا. پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں. نعمان نیاز صاحب شکریہ وقت دینے کا, بتائیے کیا ہے یہ معاملہ, اندر کی کیا بات ہے؟ دیکھیں اندر کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا نا کہ ری ویلیویشن ہونی ہے تو یہ نیچے ہو جائے, برانڈ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے PSL کا, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیچے اس طرح نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو یاد ہو انہی 6 فرینچائزز نے ایک انڈیمنیٹی لے لی تھی احسان مانی صاحب سے اور 20% پریمیئر پہ یہ ریٹین کر سکتے ہیں, تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کتنے پیسے دے کے انہوں نے اپنی فرینچائز کو ریٹین کرنا ہے. اب آتے ہیں آج کی کنٹروورسی پہ. PCB نے لیٹر بھیجا, لیٹر آف چارج 12 ستمبر 2025 کو, اور علی ترین نے رسپونڈ کیا 2 اکتوبر 2025 کو. صحیح ہے. اس کے بعد PCB نے چپ سادھ لی اور PCB نے مس لیڈ کیا جرنلسٹ کو. پہلے یہ بتایا گیا کہ لیٹر آف ٹرمینیشن جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے, اور جو ہے علی ترین نے رسپونڈ جو کیا تھا 2 اکتوبر کو اس کے بارے میں گول کر دی انفارمیشن. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا اب ملتان سلطان جو ہے اس نے جو PCB کو اب تک $43 ملین دیے اینول فی سنس 2019. یہ تو ایک چیز ہو گئی جو انہوں نے دینا تھا. اس کے بعد جو اینول فی ہے $6.35 ملین, ملتان سلطان از دا موسٹ ایکسپینسو فرینچائز. جی ہاں جی ہاں. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, انہوں نے PSL جیتی 2021 اور فائنل کھیلے 2022, 2023 اور 2024. تو آپ کی یہ ٹاپ ٹیم ہے. اس کے بعد علی ترین نے $7 بلین پاکستان کرکٹ میں انفیوز کیے ہیں 2019 سے. MS یہ جو ملتان سلطانز میں لودرا کرکٹ اکیڈمی میں, اور JW کرکٹ ٹیم جو پریزیڈنٹس ٹرافی گریڈ 2 کی لی ہے. ٹھیک ہو. انٹرسٹنگلی ملتان سلطانز کے ساتھ کسی بھی لیول پہ PCB نے انگیج نہیں کیا اور وائلیٹ کیا بیسک فنڈامنٹل بزنس رولز. اگر آپ انگیج کرتے, اگر آپ کہتے ہیں کہ علی ترین صاحب جو ہے وہ پبلکلی تنقید کرتے رہے, لیکن یہ کہ کبھی بھی انہوں نے کسی میٹنگ میں یا ان ریٹن کوئی ای میل کی صورت میں کوئی تجویز نہیں دی کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. He was bringing bad name to the brand. No, but then he should have been intimated by the Pakistan Cricket Board in a writing. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ان کو انگیج ہی نہیں کیا, تو یہ وائلیشن ہے بیسک فنڈامنٹل بزنس رولز کی. اور اگر علی ترین صاحب کے بیانات سے برانڈ کو نقصان پہنچا ہے تو یہ بھی وائلیشن ہے کہ جناب وہ ٹیم اونرز کو PCB لکھ کے نہیں دیتا کہ جناب آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے اس برانڈ کو نقصان پہنچے. ایگزیکٹلی اس پہ لیٹیگیشن کرتے, اس پہ ان کو تنبیہ کرتے, اس پہ ملتان سلطانز کو انگیج کرتے. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. آئی ایم ناٹ ایکچولی سائڈنگ ود سمبڈی. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں جگہ پہ آپ نے چھوڑ دیا بہت ساری چیزیں جو ہیں. اچھا اس کے بعد یہ جو اسٹرانگ اور ہارش کمنٹس تھے, مجھے آپ یہ بتائیں وسیم کہ اگر آپ کے $43 ملین لگے ہوں اور آپ کو برانڈ ویلیو جو ہے وہ بالکل ڈوبتی نظر آ رہی ہو, تو کیا آپ بولیں گے نہیں, ابہام کا اظہار نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہو گئی. اس کے بعد مجھے اب یہ بتائیں, لیکن بہتر نہیں کہ آپ پرائیویٹلی بھی اس کا اظہار کریں تاکہ چیزیں بہتر ہوں. آپ پرائیویٹ میں کوئی ایک ای میل نہیں کر رہے, کچھ نہیں کہہ رہے اور پبلکلی کرٹیسائز کر رہے ہیں صرف. اگر پبلکلی کیوں گئے وہ مجھے بتائیں. باقی 5 فرینچائز تو پبلکلی نہیں گئی, سارے تو خوش نہیں ہوں گے, بہت ساروں کا مسائل ہیں. ابھی تک 2 ٹیمز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہیں, ابھی تک وہ جو ٹیمز کی ایویلویشن ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اس کا جو آپ کو ایک پورا ماڈل بھرنا پڑتا ہے, وہ جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ نہیں ہوئی ہے, اور آپ اب اکتوبر میں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو آئی پرسنلی فیل آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ آپ پرائیویٹلی کرتے, اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن لیبس, اور کمیونیکیشن اس لیے لیبس. آپ کو ٹرمینیشن لگتی ہے ملتان سلطان کی یا نہیں؟ نہیں ہوگی ٹرمینیشن. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. یعنی اسٹرانگ لیگل گراؤنڈ نہیں آپ کے خیال میں PCB کے پاس؟ اور یہ پرسنل ایکچولی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ پرسنل جو ابھی بات چیت بھی نہیں ہوئی, اور یہ جو کمیونیکیشن لیبس اور گیپ ہے نا, وہ اس لیے ہے کہ 2 پرسنالٹیز کا آپس میں کانفلکٹ ہو گیا ہے.
اور دونوں پاور ییلڈنگ ہے. ایک فرینچائز اونر ہے اور دوسرا چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان سپر لیگ کے. آلرائٹ، اوکے اوکے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑا ٹھیک ہے. کامران بھائی ذرا آپ سے یہ پوچھ کے نہیں آپ کو میں کسی اس میں ڈالتا ہے مشکل میں، مجھے بتائیں یہ بابر اعظم صاحب کی T20 میں واپسی اچھا فیصلہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ ہی وسیم بھائی کہتا ہوں کہ T20 ٹیم میں بابر اعظم، شاہین، حارث، نسیم، شتاب ان ٹیموں کے خلاف کھیلنا چاہیے جو ٹاپ کی ٹیمیں ہوں. آپ نے پہلے غلطی کی ہے، ایشیا کپ میں نہیں رکھا، وہ ایونٹ ہمارا بڑا برا گیا، ہم کسی اچھی ٹیم سے جیتے نہیں ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے، ٹاپ کی ٹیم ہے، لیکن ان کی یہ بھی ٹیم کمپلیٹ نہیں ہے. انہوں نے آلموسٹ بھی ٹیم بنا کے بھیجی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے آگے کرکٹ ہارڈ کھیلنی ہے، ورلڈ کپ بھی نزدیک ہے، تو ان ٹیموں کے خلاف ضرور کھلانا چاہیے. میرے خیال سے سلیکشن بنتی تھی، سلیکشن کا موقع ان پلیئروں نے دیا جن کو موقع ملا ہوا تھا، فیئر چانس ملا ہوا تھا، پرفارم نہیں کیا تو اس لیے مجبوراً لانا پڑا. اس وقت ضرورت بھی تھی، تو میرے خیال سے سلیکشن بہتر ہے. ہاں دوسری جو پرفارمنس ہے، جو باقی جو صرف بابر کی نہیں، جو باقی جو سائم ہے، حسن نواز ہے، نسیم شاہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں پرفارمنس ان کی کیا ہے. عباس افریدی کہاں پہ ہے، زمان خان کہاں پہ ہے، جو T20 اسپیشلسٹ ہے، ان کی پرفارمنس ہے. تو ان کو بھی میرے خیال سے انصاف ملنا چاہیے تھا اور مزید بہتر سلیکشن ہو سکتی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ پرفارمنس کے ساتھ سلیکشن ہو رہی ہے. جو پسند ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے، ملتا اچھا ہے، اس ٹائپ کی سلیکشن ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کامران میں ابھی بابر اور نسیم کو یہ کانفیڈنس دے دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ لوگوں نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے، یعنی ان سیریز جو آگے آ رہی ہیں ورلڈ کپ سے پہلے اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں؟ دیکھیں وسیم بھائی، کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور پرفارمنس سے بڑھ کر کوئی سلیکشن نہیں ہے. پرفارمنس اگر چلتی رہتی ہے تو ضرور ہونا ہی چاہیے، چاہے کوئی بھی پلیئر ہو، کہاں سے بھی ہو. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کا جاننے والا ہے یا اس کا فیوریٹ ہے. یہاں پہ اسکور بک پہ پرفارمنس ہوگی تو آٹومیٹک چوائس ہوگی. اور ٹاپ ٹیموں کے خلاف بابر کی تو خیر میں تو حیران ہوں، رضوان کیوں نہیں؟ آپ نے ابھی T20 میں کوئی اسپیشلسٹ وکٹ کیپر ہی نہیں رکھا. ٹھیک ہے، عثمان خان کو آپ نے رکھا ہے، وہ پارٹ ٹائمر ہے. آپ ٹرائی نیشن تک اس کو اناؤنس کیا ہوا تو اس کے ساتھ کوئی اسپیشلسٹ حسیب اللہ کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حارث سے پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی، حسیب اللہ کو ہونا چاہیے تھا. رضوان کا بنتا تھا، لیکن پھر وہی بات ہونی ہے کس نمبر پہ کھلانا، 5ویں 6 نمبر پہ سوٹیبل نہیں ہے. تو میرے خیال سے اور یہ لڑکے ہوتے تو زیادہ اچھی ٹیم ہونی تھی. سر نعمان میں لاسٹ منٹ ہے، آپ بتائیے گا بس بابر کی واپسی پہ بس فائنل کامنٹ کوئک ون سر. بابر کو اگر آپ نے نکالا تھا جس بیسس پہ کہ انٹینٹ نہیں ہے یا اس کے اسٹرائک ریٹ کے ایشوز ہیں، تو اس نے کہاں پہ کرکٹ کھیلی، کہاں پہ امپروو کیا کہ آپ واپس لے کے آ رہے ہیں. تو اسے ایک چیز پروو ہو گئی، یہ جو بھی کامران نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو محمد رضوان اور بابر پہ چارج لگایا جاتا تھا کہ یہ اوپن کرتے ہیں اور پھر یہ لمبا کھیل جاتے ہیں، ڈیپ کھیل جاتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا ارریلیونٹ ہو گیا ہے. جو سٹائل ہے وہ پروو ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس اس کیپیسٹی کے بیٹسمین ہی نہیں ہیں. میں تو حیران ہو رہا تھا آج آپ کے ٹیسٹ میچ میں کامران جو ہے وہ بہتر آپ کو بتائے گا کہ اسپنرز کا گیند پیڈوں پہ کھانا، آگے کا گیند پیچھے کھیلنا، پیچھے کا آگے کھیلنا، دس مینز آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے. اینڈ یو ہیڈ ٹو ریورٹ ٹو بابر. ایون آپ کو رضوان کا بھی سوچنا پڑے گا. یو ہیڈ نو چوائس. تھینک یو سر، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ نعمان صاحب، بہت شکریہ جناب کامران اقبال صاحب. تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین، پاکستان کے بہت بڑے بڑے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ عام آدمی کی تو کیا بات کر رہے ہیں، جو ہائی پروفائل لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ زندگیوں میں وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہاں یہ عالم میں تو عام آدمی کا کیا ہوتا ہوگا، اور زندگیوں میں کیا ان کی زندگیاں چلی جاتی ہیں اس عالم میں کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے ان کو جو ہے وہ یہ فیس کرنا پڑا ہے تو عام آدمی کے ساتھ تو پھر کیا ہی ہوتا ہوگا. آپ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے لیاقت علی خان صاحب کا سنتے ہیں اور پھر سیریز چلتے جائیں. آج وہ دن ہے کہ جب ہمارے کولیگ پاکستان کی صحافت کا ایک زبردست نام، لیڈر نام جناب ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد بہت ساری باتیں، وعدے، دعوے کہ یہ ہوگا، یہ کریں گے اس عدالت میں، اس عدالت میں. قصہ مختصر یہ کہ نتیجہ 0 ہے. یہ ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جتنے بھی اہم ترین عوامل ہیں ریاست کے، ان سب کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ آپ انصاف دلوائیے. یعنی اس میں پاکستان کی عدالت کا سب سے بڑا منصب، پاکستان کی حکومت کا سب سے بڑا منصب، پاکستان کی ریاست کا صدر پاکستان ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، ادارے، سب کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ
اس کا یہ معلوم تو ہو کہ یہ یعنی اس کے سامنے تو آئے ساری تمام تر تفصیلات، اور سب نے اپنے اپنے طور پہ یقین دہانی کرائی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارشد شریف صاحب کی فیملی، ان کے کولیگز، پاکستان کا ہر فرد، پاکستان سے باہر رہنے والے لاکھوں کروڑوں پاکستانی، وہ نہ صرف یہ کہ اس سارے معاملے پہ حیران ہیں بلکہ پریشان ہیں، نہ صرف یہ کہ غمزدہ ہیں بلکہ ایک سوالیہ نشانوں سے اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ کم از کم یہ تو ارشد شریف کا حق تھا، ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن اگر ان کو بھی یہ انصاف نہیں مل رہا تو پھر باقی عام پاکستانی کا کیا ہوگا کہ بنیادی سوالوں کے جواب ملیں کہ یہ کن حالات میں کب کیسے اور کیوں یہ واقعہ ہوا اور اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت بہت سارے وعدے انہوں نے کیے ہیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، وزیر اعظم کی سطح پر بہت سارے وعدے دعوے ہوئے، ان کو پورا بھی کرے گی یا کوئی پیش رفت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بہت ساری دعائیں، اور انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو اگلے ٹائم میں ملیں گے، تب تک